کچھ فیصلے دنیاوی ہوتے ہیں، کچھ فیصلے اللہ کرتا ہے۔ خان صاحب کے 200 سے زیادہ جو کیس ان پہ رائج کیے گئے ہیں وہ سب کے سب جھوٹے منافقت اور طاقت کے بول پہ، جس وجہ سے خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا، اسی وجہ سے یہ کیسز ان پہ ڈالے گئے۔ پہلے اس کو کہتے تھے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے۔ کیا لیول پلینگ فیلڈ؟ جس طرح پاکستان میں یہ چور خاندان ہے تو خان کو یا چور بنا دو، یا خدا نخواستہ بدعمل بنا دو، یا پاکستان سے غیر مخلص بنا دو، یا پاکستان سے جھوٹا بنا دو۔ الحمدللہ ایک ایک ان کی چال ان کے اوپر ہی پڑی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ سب سے بہترین چال چلتا ہے۔ اب یہ ہے کہ خان سے ڈیل مانگ رہے ہیں کہ جی باقی جس طرح بھاگ جاتے تھے ہمارے بگوڑے ٹائپ لنڈن، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لنڈن چلے جاؤ۔ خان صاحب کیوں لنڈن جائیں؟ ان کا کام کیا ہے وہاں پہ؟ ان کا گھر یہاں، ان کا گھر بار یہاں، ان کے مطلب بچے ان کے بارے میں شکر جوان ہو گئے ہیں۔ سو یہ جو سارا آپ دیکھ رہے ہیں نا، چاہے توشہ خانہ کیس ہو، چاہے القادر ٹرسٹ ہو، چاہے سائفر کیس ہو، یہ سب ایک زنجیر میں کڑی ہیں کہ پاکستان کا جو سچا مجاہد، سچا بیٹا ہے، وہ پرفیکٹ نہیں ہے خان صاحب، وہ میری اور آپ کی طرح انسان ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، ہم سب کریں گے، لیکن مخلص ہے، سچا ہے، چور نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرا کیس تھا اور شہریار افریدی کا 3 MP کا، وہ ایک ہفتے میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے، اور وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے 6 مہینے میں۔ 6 مہینے ہم دونوں نظر بند تھے۔ تو دیکھیں ابھی تو ججز نے بھی بول دیا کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا، تو بیچارے جب ججان کو انصاف نہیں ملتا، وہ انصاف پہ آواز اٹھاتے ہیں، ان کو اگلے دن تھریٹننگ خط آ جاتے ہیں۔ تو آپ خود بتاؤ کہ اس پاکستان میں کون محفوظ ہے؟ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب بری ہو کے آئیں، ہمیں ان کو کسی سب جیل میں نہیں بھیجنا، کہیں نہیں نکالنا، ان کو بری کرنا ہے تمام کیسز میں۔ لیکن خان صاحب وہ ایک عجیب ہستی ہے، کیونکہ میرے تو باس ہے لیکن میں تو ان کی تعریف کروں گی۔ ہم جب ان سے کہتے ہیں خان صاحب ہمیں آپ کی فکر ہے، وہ ہنس دیتے ہیں، کیا کہتا ہے میرا ملک سلامت رہے، میں ٹھیک ہوں۔ سو ان سے ہمیں اتنی ہمت ملتی ہے، اتنی ہمیں طاقت ملتی ہے۔ کل ریحانہ ڈار صاحبہ سے مخدوم شہاب الدین کے گھر میں ملاقات ہوئی، وہ بھی یہ بات کرتی ہیں، کہتے ہیں ہم امت محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ہم کس سے ڈریں گے؟ سو دیکھیں یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ اونچ نیچ ہوتی رہے گی، اس میں فکر نہ کریں۔ اگلا سوال۔ اچھا میڈم یہ بتا دیں کہ اب تو پاکستان تحریک انصاف کی قیدی نمبر 804 کی جو آزادی کی آوازیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی اٹھانے لگی ہے سینٹ پارلیمنٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ لوگوں کا کوئی وہ اس طرح کی بات چیت ہو چکی ہے کہ نیکسٹ کوئی پلان ہے آپ دونوں کا ایک ہی پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے؟ دیکھیں میں تو کے پی سے ہوں، ہمارے پشتونوں کی ٹریڈیشن ہے جب آپ کا دشمن بھی آپ کے گھر آتا ہے نا، آپ پہ لازم ہوتا ہے آپ کی ثقافت، آپ کی کلچر کی وجہ سے کہ آپ پردہ اس کو دیتے ہو، گھر میں اس کو حفاظت دیتے ہو، ٹھیک؟ دوسری بات، جب آپ سے جرگہ وہ کرے، ہم جرگے کرتے، بڑے بڑے قتل ہوتے 60-70 لوگوں کے، ہمارا پیپل پارٹی سے کوئی قتل تو نہیں ہے۔ ہم تو اس بات پہ ناراض تھے کہ ان لوگوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہٹائیں، انہوں نے یہ دھاندلی والا فارم 47 الیکشن 9 فروری کو الیکشن تھا اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، پھر انہوں نے ہمارے جو اوورسیز پاکستانی جو آپ کو $32 ارب تک بھیجتے تھے خان صاحب کے ٹائم میں، پہلے $24 ارب تھے، اور کہ پاکستان کے آدھے جی ڈی پی سنبھال رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو آپ نے فارغ کر دیا کہ جی آپ پیسے تو دیں بٹ آپ ووٹ مت دیں۔ تو ہم تو ان چیزوں تک دکھی تھے کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنے کیسز تو جھوٹے معاف کروا دیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پاکستان کا بیڑا غرق کریں۔ پھر پی ڈی ایم نے 2 سال اکانومی مٹی میں ڈال دی، اب آپ دیکھ لیں بجلی کہاں پہنچ گئی ہے، گیس کہاں پہنچ گئی ہے، ہر بندہ پٹ رہا ہے۔ تو ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ خان کو آپ نے ہٹا دیا، اگر آپ تھوڑے سے عقل والے لوگ ہوتے آپ اسی وقت الیکشن کروا لیتے، جس نے جیتنا تھا جیتنا تھا۔ انہوں نے تو میڈیا کو خان کے خلاف ان دنوں میں کیا ہوا تھا، جھوٹی مہنگائی، جھوٹی یہ جھوٹی وہ، یہ لوگ جیت جاتے 5 سال مستحکم پاکستان چلتا، ٹھیک ہے نہ ہوتی پی ٹی آئی گورنمنٹ میں، بٹ ایٹ لیسٹ پاکستان میں انویسٹمنٹ آتی، پاکستان میں لوگ آتے، اب وہ بھی نہیں کیا ان لوگوں نے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ پاکستان فرسٹ کریں، اپنے خاندانوں کو فرسٹ مت کریں۔ تو اگر پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہ ہم سے کوئی بات کریں، ہماری پارٹی میں بھی ڈوز ہیں، ان کی پارٹی میں بھی ڈوز ہیں، ادھر بھی ہاکس ہیں، ہمارے ہاکس پیچھے ہٹ جائیں گے، ان کے ہاکس پیچھے ہٹ جائیں گے، ڈوز بات کر لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی خود مختاری یا پاکستان کی سالمیت یا پاکستان کی عوام کی بقا پہ کوئی سمجھوتا، وہ بیٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں ہوئیں، 2 سال آپ لوگوں نے بہت زیادہ قرب میں گزارے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت کے دوران رانا ثناء اللہ پر منشیات کا مقدمہ بنایا گیا تھا، کیا وہ درست تھا؟ بچے میں تو اسی بلڈنگ بلاک میں رہتی تھی جہاں رانا ثنا رہتے تھے، تو میں تو نہ ہی کہوں کچھ بہتر ہے۔ آپ صرف شہریار کے ریسنٹ ٹی وی شو دیکھیں، محمد مالک نہیں، دوسرے مالک صاحب جو ہیں ندیم ملک کے ساتھ جو ان کا شو تھا، کہ وہ کیا کہتا ہے کہ آپ ان جرنیلوں سے پوچھیں، ان کرنیلوں سے پوچھیں، وہ جو ANF میں تھے، انہوں نے جنہوں نے کیس بنایا، جنہوں نے ایویڈنس اکٹھا کیا، کہتے ہیں مجھ سے کوئی دشمنی کرتے،
एक तो- फवाद चौधरी की स्टेटमेंट देने से तो हकाइक नहीं बदल जाते ना। मतलब डीजी जो थे वो सारा कुछ करवा रहे थे नहीं उस वक्त। नहीं, शहरियार कहते हैं उनके पास सारा सबूत है, उनके पास सब कुछ है, वो क्यों उसको झूठा करेंगे। अच्छा चलें एक और बात करती हूँ, रोज़े के मुँह से ये बात अच्छी भी नहीं है। हुकूमत फिर भी एक मिनट, एक मिनट सुन लें, बात सुन मैं लें। सिर्फ आपको कंप्लीट कर दूँ। बेशक हमारी हुकूमत है बेटा, लेकिन अगर आपको याद है ये फैसलाबाद का जो बंदा है आबिद शेर अली, उसके वालिद ने क्या कहा था राना सना के बारे में, बेटा वो उठा के देख लो। हमारी हुकूमत से पहले भी कहा था, ड्यूरिंग भी कहा था, बाद में कहा था। देखो बच्चे, मुझे पता है कि पाकिस्तान में चोरी होती है। मैं खुद जब जेल में थी तो आधी से ज़्यादा ख़वातीन वहाँ मनशियात में आती थी, लेकिन वो मजबूर ख़वातीन 30-40 हज़ार रुपये के लिए वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती, 27 साल की सज़ा मोल लेती हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में आपका ANF का इदारा कह रहा है कि एक बंदे ने चोरी की है, चाहे वो MNA हो, चाहे वो सेनेटर, चाहे MP हो, चाहे मैं करूँ, खुदा ना खास्ता, क्या इसका ये मतलब है कि आप अब MNAs MPs को ये भी करने देंगे। ANF ने उस पर केस बनाया, ANF ने उसको प्रोसिक्यूट किया और शामत आगे शेयर। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अगर पाकिस्तान, जो खान साहब कहते हैं कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, कि मालदारों का एक कानून है, गरीबों का दूसरा है, ये गलत बात है। अगर तहरीक इंसाफ दोबारा इक़्तिदार में आती है तो क्या अपनी जो माजी में की हुई गलतियां तो नहीं दोहराएगी? अभी उनसे सबक हासिल किया है तहरीक इंसाफ की क़यादत ने? बच्चे देखिए, इंसान चाहे वो खान साहब हो, चाहे वो हम से गलती के पुतले, उससे तो अल्लाह कहते मैं रहमान नहीं हूँ, माफ़ करूँगा। लेकिन आप कोई ऐसी गलती करें जो बदनीयती में मबनी हो, आवाम के साथ दुश्मनी करे, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। अब अरशद शरीफ की कोई माफ़ी दे सकता है, ज़िले शाह की कोई माफ़ी दे सकता है, इन चीज़ों की माफ़ी नहीं है। हाँ, साउथ अफ्रीका का जो मॉडल था कि मुल्क टूटने से बचाना है, आपने जो खान साहब ने हमें जेल में 2 दफ़ा बोला कि हमने ये मुल्क दोबारा बांग्लादेश नहीं बनने देना, हम ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन करेंगे, लोग सच बोलेंगे कि हाँ मैंने ये किया, मैंने ये जुर्म तुम्हारे खिलाफ किया। हमारे 4 बच्चे के भी जिनकी टांगें कट के आई हैं जेल से 9 महीने के बाद, उनको गोलियां लगी, फिर उनको अस्पताल में हाँ सुहेल नहीं, वो उसकी टांग कटी तो शहीद हो गए राम। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।